هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو اگر نہ ازبر ہو تو پھر پسر وارث پدر، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو. عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ آپ اور ہم سیکھنے اور سکھانے کی ایک مجلس میں شریک ہیں، اور سیکھنے اور سکھانے کی یہ مجلس ہے فن خطابت کی مجلس. فن خطابت انٹیک ہے یا آؤٹ پٹ ہے، یہ دیکھنا ہوگا پہلے. فن خطابت ہے کیا؟ فن خطابت میں کوئی چیز آپ باہر سے اندر لیتے ہیں یا اندر سے باہر دیتے ہیں. اگر کوئی چیز باہر سے اندر آ رہی ہے تو وہ انٹیک ہے. ہمارے آج کی موبائل والی دنیا میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک ہے ڈاؤن لوڈ کرنا اور ایک ہے اپلوڈ کرنا. فن خطابت میں جب آپ خطیب بن کر ابھرتے ہیں، منصہ شہود پر آتے ہیں، اسٹیج پر جلوہ فگن ہوتے ہیں، تو آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں؟ کچھ دے رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے آپ یہاں ایک ایسا فن سیکھنے کے لیے آئے ہیں جس میں آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے اندر ہے. آپ دنیا کو کچھ دینے کا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، تو کون دے گا؟ کس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کس ٹنکی سے کیا برآمد ہوگا؟ کس نل کے کھلنے سے کیا نازل ہوگا؟ Try to improve your communication skills, because when you speak, you tell the world what you are. اپنے کمیونیکیشن اسکلز کو بڑھاؤ، کیونکہ جب تم بات کرتے ہو تو پھر تم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہو کہ تم کیا ہو. تو آپ لوگوں کو کچھ دینے جا رہے ہیں. کیسے دیں گے؟ کیا انداز ہوگا؟ کیا ابتدائیہ ہوگا؟ کیا بیانیہ ہوگا؟ کیا اختتامیہ ہوگا؟ آیت کہاں آنی چاہیے؟ حدیث کا وقت کون سا ہے؟ اشعار کیسے ہونے چاہیے؟ اردو کے، عربی کے، فارسی کے. آپ یہ فن سیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب تو تب باہر آئے گا نا جب کچھ اندر ہوگا. تو یہاں آپ فن سیکھنے آئے ہیں دوسروں کو دینے کا. تو جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کہاں سے لیں گے اور کب لیں گے؟ گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں. قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو. امپیریٹو سینٹنس ہے، صیغہ امر ہے، حکم دے رہا ہے، اقرأ، پڑھو. قرآن کریم میں کم و بیش 6,000 کے قریب آیات ہیں. ان میں جو سب سے پہلی ابتدائی 5 آیات ہیں وہ قلم کی بات کرتی ہیں، علم کی عظمت کی بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں علم الانسان ما لم یعلم. قلم عام انسانوں کو چاہیے تھا، یہ ٹول آف نالج ہے، علم کا آلہ ہے، آلۃ العلم ہے. لیکن ٹول آف نالج پیغمبر کے لیے وہ قلم نہیں ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. آپ نے قلم سے نہیں سیکھا، آپ نے قلم والے سے سیکھا ہے. آپ پر ڈائریکٹ علم اترا ہے.
اتنا اترا ہے کہ آپ خود علم ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا علم کتاب اللہ ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب خطبات حکیم الاسلام میں ان کے خطبات ہیں، ایک خطبے میں ان سے یہ نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے۔ ایک وہ ہے جو مصاحف میں ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، آپ کی ذات اقدس قرآن ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو قرآن دو ہیں، ایک وہ ہے جو مصاحف میں ہے اور ایک آپ خود ہیں۔ کیسے؟ جو قرآن میں قال ہے وہ نبی میں حال ہے، جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ نبی میں افعال ہیں، جو قرآن میں وربل ہے وہ نبی میں پریکٹیکل ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کر کے دکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم دو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، تو آپ خود ایک علم ہیں۔ ایسا علم اترا کہ زمین میں مرکز علم آپ خود ہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا فریضہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کی پوری جنس بہتر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ان میں سے کون بہتر؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اوتوا العلم درجات۔ کتنی بڑی چیز ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مقاصد بعثت میں سب سے بڑی بات تین چیزیں ہیں، کون کون سی؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ مقاصد بعثت میں جو حدیث میں نے شروع میں پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھی، لیکن سیم اسی فارمیشن کی ایک اور حدیث پڑھی ہے، وہ ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بالکل اسی وزن پر، اسی زمین پر، اسی ترکیب پر ایک اور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ انما بعثت معلما، انما بعثت معلما۔ ایک تیسری ہے، وہ یاد ہے؟ انما بعثت لانکسر المزامیر۔ بعثت کے حساب سے یہ تین احادیث مشہور ہے، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بعثت لانکسر المزامیر، انما بعثت معلما۔ باہر نکلے، تین حلقوں میں سے ایک حلقے کا پوچھا، انہوں نے کہا سیکھنے سکھانے، انہوں نے کہا کلاکما علی الخیر، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو سیکھنے اور سکھانے والے تھے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الظلمات والنور، قل هل يستوي الاعمى والبصير۔ تینوں ملے ہوئے، جو اندھا ہوگا ظلمتی ظلمت ہے، اور جب اندھا بھی ہے ظلمتی ظلمت ہے تو کیا ہوگا؟ خارجی علم بھی ساتھ نہیں دے رہا تو گمراہی کے راستے میں ہوگا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور جو اعمیٰ ہے ام هل تستوي الظلمات والنور، ہاں خارجی ایک چیز اندھا ہونے کے باوجود، اندھیرے کے باوجود بچا کے نکال کے لے جا سکتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ یہ جو علم ہے یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اسے جہاں مل جائے اسے چاہیے کہ وہ لے لے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ اس راستے میں مارا گیا تو شہید ہوگا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اس کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے؟ آسمان کے فرشتے، بلوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، اور فرشتے آ کے جو پر بچھاتے ہیں، کیوں بچھاتے ہیں؟ جیسے آپ بھاگتے ہو، فاروقی صاحب کو ہاتھ لگا لوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی کو ہاتھ لگا لوں، ان کے رومال کو ہاتھ لگا، کسی طرح ٹچ کر لوں
برکت حاصل ہو جائے۔ رضن لطالب العلم، یہ طالب علم ہے، اس کے نیچے میں پر بچھاؤں گا، اس کے پاؤں میرے پروں پر آئیں گے تو میں بڑا ہی متبرک ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہر سال، ہر پیریڈ کے، ہر گھنٹے کے شروع میں آپ سب سنتے ہیں، علم کی فضیلت کیا ہے۔ اور فن خطابت جو آپ یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں وہ انٹیک نہیں ہے، وہ آؤٹ پٹ ہے، وہ آپ نے نکال کے دینا ہے۔ تو جو لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ علم کا سمندر، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ علوم، وہ نسبت، وہ سلسلۃ الذہب کہاں ملتا ہے؟ وہ ان کلاسز میں ملتا ہے جن میں آپ بیٹھتے ہیں، جن میں آپ پڑھتے ہیں۔ اگر ان کلاسز میں آپ اونگتے ہیں، اگر آپ وہاں بے وضو بیٹھتے ہیں، اگر آپ وہاں چھٹیاں کرتے ہیں، اگر سبق دھیان سے نہیں سنتے، اگر آپ سبق نہیں سناتے، اور پھر جمعرات کے دن شام کو کہیں آ کر 45 منٹ کا لیکچر لے کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خطیب بن جائیں گے، این خیال است و محال است و چلو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں علم بہہ رہا ہے، جہاں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، جہاں موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، جہاں ایک کے بعد ایک استاد، ایک کے بعد ایک کتاب، ایک کے بعد ایک مادہ، ایک کے بعد ایک آبشار آ کر بہتا ہے، گرتا ہے، برستا ہے، اگر وہاں آپ سوکھے ہیں تو فن خطابت کی ٹوٹی کے نیچے آپ نہا کے گیلے نہیں ہو سکتے۔ علم لینے کی جگہ وہ ہے، خود کو بھرنے کی جگہ وہ ہے، موتی سمیٹنے کی جگہ وہ ہے۔ ان موتیوں کو پیش کیسے کرنا ہے، اس کی تزئین و آرائش کیسے کرنی ہے، کہاں کتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے سامنے والے کو بدہضمی نہ ہو جائے، کس خوبصورتی سے دینا ہے، کیسے سجا کر دینا ہے، کیا اس کی وضاقتہ رکھنی ہے، کہاں سے ابتدا کہاں سے انتہا، وہ آپ سیکھنے آئیں گے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، اصل علم نہ اسکولوں میں ہے، نہ کالجز میں ہے، یا نہ یونیورسٹیز میں ہے، نہ انسٹیٹیوشنز میں ہے، نہ اکیڈمیز میں ہے، کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ وہ آسمانی علوم جن کو علم کہا جاتا ہے، جو واقعی علم ہے، وہ مدارس میں ملتے ہیں جہاں آپ پڑھتے ہیں۔ وہاں سے آپ اگر موتی سمیٹ لیں گے، وہاں اگر آپ علم کی قدر کر لیں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ عالم بنیں گے۔ اور جو عالم ہو اس کے لیے خطیب بننا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی عالم نہیں، جاہل ہے، اور صرف جاہل نہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے جاہل ہے، مدرسے میں رہ کے جاہل ہے، مدرسے میں پڑھ کے جاہل ہے، مدرسے میں زندگی گزار کے جاہل ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فن خطابت کے کورسز میں آ کے خطیب بن جائے گا، تو میاں این خیال است و محال است و جناب، آپ بہت صحیح جگہ پر ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، اور لاکھوں لوگوں میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے منتخب کیا، ایک ایسے کام پر لگایا کہ فرشتے برکت کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور جب آپ دارالاقامہ سے نکلتے ہیں اور کسی دوسرے کی چپل پہن لیتے ہیں، اور چوری کس کو کہتے ہیں؟ بغیر اجازت دوسرے کی چیز لے لینا، یہ چور ہوتا ہے، اور یہ چوری ہوتی ہے۔ اور جس نے دوسرے کی چپل پہنی ہے یہ چور ہے۔ یہ کون سا چور ہے؟ یہ چپل چور ہے۔ میاں یاد رکھیے گا، چپل چور زندگی میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا، چپل چور خطیب نہیں ہو سکتا، چپل چور انقلابی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دماغ، اخلاق اور کردار کی اٹھان چپل کی چوری تک جا پہنچے، وہ یہ سوچے کہ وہ زمانے میں کوئی ادھم مچا دے گا، تو میاں ادھم تو آپ نے مچا دیا اس کی لائف میں۔ جو آپ کے بعد باہر نکل کے جوتی ڈھونڈے گا اور اسے نہیں ملے گی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ادھم تو بچ گیا۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے۔ فرشتے نے پر بچھانا شروع کیا، ساتھ والے نے کہا نہیں میاں فولڈ کر لو، فولڈ کر لو۔ اس نے کہا نہیں برکت، انہوں نے کہا نہیں یہ برکت والا ہے نہیں، یہ چپل چور ہے، اس نے دوسرے کی چپل پہنی ہے، آپ اس کے نیچے پر بچھائیں گے؟ آپ آسمان کے فرشتے ہیں، یہ کسی اور کی چپل پہنے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کی کتاب اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کی کاپی اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے امتحان کے دنوں میں کسی کی کاپی چھپا دی ہے، اور یہ کل باہر نکل کے خطیب بنے گا، یہ انقلاب لائے گا، یہ لوگوں کو جوڑے گا۔
چھوٹی سے چھوٹی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ لکھوا لینا جو شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں. آپ صحیح جگہ پر ہیں، صحیح وقت پر ہیں، صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کو صحیح باتیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، بلکہ آپ کے دماغ کے اندر گھس گھس کے اتاری جا رہی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ خوشبختی کے دروازے تک نہیں پہنچتے تو قصور آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. آپ مدرسے میں بھی ہیں، آپ فن خطابت میں بھی ہیں، آپ علماء کے سامنے بھی ہیں، آپ اساتذہ کے سامنے بھی ہیں. ظلم کی تعریف عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. آپ جب ٹوپی کو اتار کے پاؤں پہ رکھتے ہیں تو یہ ظلم ہے، جب جوتے کو سر پہ رکھتے ہیں تو ظلم ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ میں سب سے زیادہ مقدس آپ کی پیشانی، آپ کا چہرہ، آپ کا یہ ماتھا ہے جسے عظمت سے، جسے ادب سے، محبت سے چوما جاتا ہے، جس پر بوسہ دیا جاتا ہے. کائنات میں سب سے بدترین ظلم یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر کسی اور کی چوکھٹ پر جھکا دیں. ان الشرک لظلم عظیم. اسے سب سے بڑا ظلم اس لیے کہا گیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اس کو دی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ ممتاز اس کی پیشانی اور اس کا چہرہ تھا، اور اس نے وہی اٹھایا، اصل خالق سے ہٹایا اور غلط جگہ پر لے جا کر رکھ دیا. تو جو مدرسے میں موجود ہو، جو داخلہ لے چکا ہو، جسے حدیث پڑھائی جا رہی ہو، جسے قرآن پڑھایا جا رہا ہو، وہ وہاں ذہن نہ رکھے، آنکھیں نہ رکھے، وجود نہ رکھے، حاضری نہ رکھے، خیال نہ رکھے، دھیان نہ رکھے، یاداشت نہ رکھے، یاد نہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم پھر کوئی اور نہیں ہے. مان لو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے. یہ عالم بننے آیا تھا، ظالم بن گیا. یہ علم لینے آیا تھا، ظلم کما رہا ہے. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے ظالم. عالم وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے، عالم وہ ہے جس کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. جب یہ حدیث سنی تھی تو اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی. فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. لیکن جس دن یہ حدیث خود مطالعے میں پڑھی تو پھر اس کی پوری تحقیق کی، بار بار کی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا حوالہ نہ ہو، ضعیف حدیث ہو. وہ حدیث کیا ہے؟ فضل العالم، مسلم شریف، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. یار اپنی نسبتوں کو تو دیکھو، اپنے مقام کو تو دیکھو. تمہارے لیے کیا کیا احادیث آئی ہیں، کیا کیا آیات اتری ہیں، کہاں کہاں کیا کیا انعامات ہوئے ہیں. آپ سو جاؤ، وہ ساری عمر سجدہ کرتا رہے، آپ بلند و بالا ہیں، وہ 1000 نفل پڑھے. آپ منطق اور فلسفے کا ایک باب سیکھ لیں اور آپس میں تکرار کر لیں، آپ اس سے اعلیٰ و برتر فضیلت والے ہیں. آپ کے تو بڑے اونچے فضائل ہیں. ان فضائل کے ساتھ جب آپ غیر حاضری کرتے ہیں، جب آپ سبق یاد نہیں کرتے، جب آپ محنت نہیں کرتے، جب آپ کا دل دماغ حاضر نہیں ہوتا، جب آپ کرکٹ میچ کے لیے کلاس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ عالم نہیں رہتے، آپ ظالم بن جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ لیکچر دیں گے، آپ سبق پڑھائیں گے، آپ بیان کریں گے، آپ واعظ کریں گے، آپ تقریر کریں گے، آپ لوگوں کو سکھائیں گے. آپ کے جملوں سے، آپ کے الفاظ سے لوگوں کے قلوب کی ماہیت، ان کی حیت، ان کی کیفیت بدلے گی، لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی اور ایک انقلاب آئے گا. لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، پھر آپ اسٹیج پر کھڑے ہوں گے، علم تو ہے نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ علم نہیں ہے، فن خطابت آپ نے کیا ہوا ہے، علم نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو پھر فلمیں دکھائیں گے. ہمارے یہاں جو بہت بڑا ڈرامہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بڑی فلم ہے یار، تو بڑی فلم ہے، یہ بہت بڑی فلم ہے بھائی، یہ عام فلم نہیں ہے، یہ بڑی لمبی فلم ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور جو مختلف ڈرامے دکھا رہا ہو، بہانے کر رہا ہو، ادھر ادھر کی مار رہا ہو، ایران توران کی لا رہا ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب یار زیادہ فلمیں نہیں دکھایا ہے،
ڈرامے مت کر یار. تو یا علم ہوگا یا پھر فلم ہوگی. علم ہوگا تو موتی برسیں گے، علم آئے گا، آیات آئیں گی، احادیث آئیں گی، اشعار آئیں گے، متضادات و مترادفات آئیں گے، خوبصورت جملے آئیں گے، ضرب الامثال آئیں گے، محاورے آئیں گے، حکایات آئیں گی، قصص آئیں گے، لطائف آئیں گے، نکات آئیں گے. علم برس رہا ہوگا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ واقعی عالم ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا بنگلہ دیش کا، تو اس کے والد بولتے تھے یہ کیسا عالم بن رہا ہے، ایک تفسیر یاد نہیں ہے، نہ فارسی کا شعر یاد ہے، نہ عربی کا شعر یاد ہے، کیسا عالم بن رہا ہے. تو آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کو عربی کے کتنے اشعار آتے ہیں؟ آپ کو فارسی کے کتنے اشعار آتے ہیں؟ آپ کو اردو کے کتنے اشعار آتے ہیں؟ آپ کو توحید کے موضوع پر قرآن کریم کی کتنی آیات ایک لائن میں یاد ہے؟ ختم نبوت پر کتنی یاد ہے؟ پانی کے اترنے پر کتنی یاد ہے؟ اس پانی کا زمین پر اترنے کے بعد کیا کیا منافع نکلتے ہیں کتنا یاد ہے؟ موت پر کتنی یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس پر کتنی یاد ہے؟ وہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس پر کتنا یاد ہے؟ یہ بات ہضم کرنی خاصی مشکل ہے، خلاف مزاج ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں. اگر آپ واقعی زندگی میں خطیب بننا چاہتے ہیں تو آپ جس مدرسے میں ہیں اصل علم وہاں سے آئے گا، اور پھر فن خطابت آپ کو بتائے گا خطبہ کیسا ہو، ابتدا کیسی ہو، بیانیہ کیسا ہو، انتہا کیسی ہو، شعر کہاں لگانا ہے، بات کیسے کرنی ہے، مثال کیسے دینی ہے، کتنے وقت میں بات کو سمیٹنے کا ہنر کیا ہے. یہ فن خطابت سکھائے گا. اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ علم نکلے گا، اور اگر آپ علم حاصل نہیں کر رہے تو پھر آپ لوگوں کو فلمیں دکھائیں گے. تو ایک علم ہے اور ایک فلم ہے. کراچی کی زبان میں آسان ہے، کراچی والوں کے لیے سمجھنا آسان ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے عالم بننا ہے یا ظالم بننا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے یا کل جا کے آپ نے لوگوں کو فلمیں دکھانی ہے. تو علم من طلب العلا سہر اللیالی یغوص البحر من طلب اللؤلی والعلم بحر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اس میں غوطے لگا کر اس میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. ایک عام سے عام آدمی کئی پہاڑوں سے اٹھ کر آیا ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر مدرسے میں اس کا نام ہو، ہر درسگاہ میں اس کا نام ہو، ہر داڑھی والا اس کو جانتا ہو. دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے ابھی اسی وقت سے روزانہ ایک حدیث زبانی یاد کرنا شروع کر دیں. روزانہ ایک حدیث یاد کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں. حدیث یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف الفاظ حدیث یاد کرتے ہیں. حدیث یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ حدیث یاد کرتے ہیں. یہ ہے حدیث یاد کرنے کا طریقہ. آپ روزانہ ایک حدیث یاد کرنا شروع کر دیں. 10 سال آپ کا تعلیمی دور ہے، آپ روزانہ یاد کرتے چلے جائیں. اگر کم باقی ہے آپ تعلیم مکمل کر کے نکل جائیں، آپ یاد کرتے چلے جائیں روزانہ ایک حدیث. 10 سال نہیں گزریں گے کہ پاکستان کی ہر درسگاہ میں آپ کا نام گونج رہا ہوگا، لوگ آپ کو حافظ الحدیث کہہ رہے ہوں گے. اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ صرف 3 سے 4 درس نظامی کی کتابوں کا پورا متن زبانی یاد کر لیں، آپ کا نام گونج رہا ہوگا. آپ ہر صدی میں سے 20 شخصیات کو چن کر ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد کر لیں، آپ کا نام گونج رہا ہوگا. آپ عربی کے 500 اشعار یاد کر لیں، آپ کا نام گونجنا شروع ہو جائے گا. آپ اردو کے 1000 اشعار یاد کر لیں، آپ کا نام گونجنا شروع ہو جائے گا. آپ عربی کے 50 خطبے یاد کر لیں، آپ کا نام گونجنا شروع ہو جائے گا. علم تو علم ہے. محنت کے بغیر کچھ ہوا نہیں. ایک جملہ یاد کر لیں، دل کی دیواروں پہ لکھ لیں. There is no shortcut in the life.
زندگی میں کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف. زندگی میں کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹ ہوتا ہے اور وہ سانپ سیڑھی والے میں چند نمبر لے کے سیڑھی کے ذریعے چڑھ کے 99 تک پہنچے گا، یہ ناممکن ہے. زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. زندگی اگر کبھی اتفاقاً آپ کو اس تیزی سے اوپر چڑھائے گی تو اگلے ہی لمحے بہت بری طرح مار گرائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ 8 نمبر سے بھی نیچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ کو یہ مختصر سی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک مدرسے میں رہ کر بھی عالم نہیں بنتا بلکہ ظالم ہوتا ہے. اور جو عالم ہوتا ہے اس کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں اور وہ لوگوں کو علم دیتا ہے، اور جس کے پاس دینے کو علم نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فلمیں دکھاتا ہے. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا. لفظ مولانا اس کے ساتھ لگ گیا، ڈگری اس کو مل گئی، لوگ اس کو بلاتے ہیں، اسٹیج پر اسے کھڑا کیا جاتا ہے تو کبھی وہ یہاں کی تان اٹھاتا ہے، کبھی وہاں کی تان اٹھاتا ہے، کبھی ایران جاتا ہے، کبھی توران جاتا ہے، کبھی یہاں کی لاتا ہے، کبھی وہاں کی لاتا ہے. علم سے اس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. تو وہ اور علم کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ فلم ہے. اور کیا ہے؟ علم کے علاوہ دنیا میں ہے کیا؟ تیری ان آنکھوں کے سوا اس دنیا میں اور رکھا کیا ہے؟ تو اللہ کے اتارے ہوئے علم کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ، صحابہ سے ہم تک پہنچنے والے علم کے علاوہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلم ہے، وہ ڈرامہ ہی ڈرامہ ہے، وہ مادہ ہی مادہ ہے، وہ سب فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے. تو آپ جوان ہیں، آپ امت کا مستقبل ہیں. آپ کے ذہن میں کسی گوشے میں، گوشے بعید میں کہیں یہ بات نہ رہے کہ مدرسے میں غیر حاضری کر کے، ٹائم ضائع کر کے، غیبت کر کے، چغلیاں کر کے، اساتذہ کی نقلیں اتار کے، ساتھیوں کو تنگ کر کے، دوسروں کی بوٹیاں کھا کے، دوسروں کے بستروں پہ پاؤں صاف کر کے، دوسروں کے بستروں کو فولڈ کر کے، ان کی چیزوں کو چھپا کے، ان کی کتابوں کاپیوں کو دائیں بائیں کر کے، دوسروں کو اذیت دے کے، کسی لڑکے کو کالا کہہ کے، کسی کو بونا کہہ کے، کسی کو ناٹا کہہ کے، کسی کو چٹا کہہ کے، کسی کو اذیت دے کے، کسی کو رلا کے، کسی کی آنکھ میں آنسو دے کے، کل آپ انقلابی لیڈر بنیں گے اور لوگ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. اللہ میاں کا نظام اتنا اندھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی عالم بنا کے پیش نہیں کرتا. آپ کی وجہ سے کوئی لڑکا رو رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کے دل سے آہ نکلی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی آنکھ نم ہوئی ہے اور اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی ہے اور اس نے کہا یا اللہ میرا بدلہ تو ہی لے لے اس سے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے علم کو پھل لگیں گے؟ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں. کوئی ایک بات تو ایسی ہو جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے، جو آپ کے دماغ کے بند زاویوں کو کھول دے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار یہ میں مدرسے میں کر کیا رہا ہوں. میں اساتذہ کی نقل اتارنے کو فن سمجھتا ہوں، میں ساتھیوں کو تنگ کرنے کو فن سمجھتا ہوں، میں نے 4 ساتھیوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، یہ میرا کمال ہے، میں طاقتور ہوں تو میں کسی پہ ہاتھ اٹھا دوں گا. کسی کے باپ نے محنت مزدوری کر کے اسے جو 2000 روپے لیے ہیں، وہ 2000 روپے جو اسے دیے ہیں وہ 2000 وہ نہیں خرچ کر سکا، وہ دھوکے سے، وہ باتیں کر کے یا کسی بھی طرح سے میرے پاکٹ میں استعمال کر رہا ہوں. تو اس سے جو میری نشو و نما ہوگی تو کل میں اسٹیج پر بڑا خطیب بن کر چمکوں گا. این خیال است و محال است و جنون، یہ ممکن نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، اخلاص کاؤنٹ ہوتا ہے، عاجزی کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ محنت جو آپ کرتے ہیں کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ دل جمی، وہ دل لگی، یہ جو آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. جمعرات کو سب یاروں کے پاس، دوستوں کے پاس کڑھائیاں پک رہی ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے گھومنے گئے ہوئے ہیں، گھر گئے ہوئے ہیں، اور آپ جمعرات کو مغرب کے بعد بھی ایک اور علم اور ایک اور فن کی تحصیل کے لیے نکل کر آئے اور اس محنت میں مشغول ہیں اور کاپیاں اور پین پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب کاؤنٹ تو ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا تو جائے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے دین کا کام لیا جائے گا.
آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ جو زمانے میں انقلاب لانے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، عالم بننا، ظالم نہ بننا، علم حاصل کر لینا تاکہ کل فلمیں نہ دکھانی پڑے اور لوگ یہ نہ کہیں بڑی فلم ہے یار۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن ہمارا یہ مقام منصب، ہماری کلاس نہیں کہ جس میں ان کا نام لوں۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تنظیمیں بنا رکھی ہیں اور وہ ان کے قائدین ہیں، لیکن لوگ ان کو کہتے ہیں یار بہت بڑی فلم ہے یہ۔ ایک آدمی ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر جگہ رسوا کر دیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے رشتہ داروں نے اس سے موبائل چھین کے اس کو بند کر دیا اور اس کو کہا میڈیا پر ہمارے مفتی زبیر صاحب اور مفتی فضل سبحان سے بھی زیادہ اس شخص کا نام گونجا کرتا تھا، لیکن آج وہ مذاق بن کے رہ گیا سب لوگوں کے درمیان۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرو، اللہ جسے چاہتا ہے 70 پردوں میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال اور ہمارے جو خوف ہیں، جو ہمارے ڈر ہیں، یا لا الہ الا اللہ۔ اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے درس قرآن کریم اور درس حدیث۔ ہمارے ہاں اس وقت مطالعہ عربی کتب سے اتر آیا ہے، طلبہ کی بات نہیں ہو رہی، اساتذہ میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ عربی کتب سے، عربی شروحات سے مطالعہ نہیں ہوتا۔ عربی شروحات کا مطالعہ مشکل نہیں ہے، صرف پہلے 3 مہینے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، ایک تو جو آوارہ مطالعہ ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی موضوع کی کوئی بھی کتاب کبھی بھی اٹھا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہوگا، لیکن جو اوتھینٹسٹی ہے، جو کسی علم میں رسوخ ہے، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ مطالعہ 1 یا 2 جہات اور اصناف میں کرنا چاہیے۔ مثلا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ صرف سیرت کا مطالعہ کریں، کوئی دوسرا مطالعہ نہ کریں۔ جب ایک موضوع پر آپ ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے 300 صفحات ہیں، تو جب وہ کتاب ختم ہوگی تو اس میں سے آپ کو 290 صفحات بھول جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ دنیا کے ذہین ترین انسان ہو، آپ کی یاداشت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ 300 صفحات کے والی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں سے کل ملا کے جو مضمون یاد رہے گا، یہ نہیں کہ 10 صفحے یاد رہیں گے، صفحہ تو ایک بھی یاد نہیں رہے گا کہ آپ پورا صفحہ سنا سکیں۔ صفحہ ایک، کل جو اس میں سے کل جو باقی بچے گا وہ کتنا ہوگا؟ 10 صفحات۔ 290 صفحات آپ بھول جائیں گے۔ اس کا تعلق ذہین یا کند ذہن ہونے سے نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اسی موضوع کی دوسری کتاب پڑھیں گے تو اس میں سے بھی آپ 80% بھول جائیں گے۔ جب اسی موضوع کی آپ تیسری کتاب پڑھیں گے تو اس میں سے 50% بھول جائیں گے۔ جب اسی موضوع کی آپ چوتھی کتاب پڑھیں گے 25% بھول جائیں گے۔ جب اسی موضوع کی 6، 7، 8، 9، 10ویں کتاب پڑھیں گے وہ سب کا سب آپ کو یاد ہوگا، پچھلا بھی یاد آنا شروع ہو جائے گا، وہ سب ساتھ مل جائے گا۔ اس موضوع کی ایک ایک جزئی کا آپ احاطہ کرنا شروع کر دیں گے۔ نہ صرف کہ یہ ہوگا بلکہ ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گا جس صحابی کو زنجیریں باندھ کر واپس لے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ کون تھے؟ ابو جندل تھے یا ابو بصیر تھے؟ حضرت علی نے حضور کے کہنے پر مٹا دیا تھا یا نہیں مٹایا تھا؟ جس کو حضور نے تلوار دی اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ اسے تو دشمنوں کے منہ پر مارے، تو اس نے وہ تلوار لی اور یوں کر کے لال پٹی باندھی۔ اس صحابی کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے مٹھی اٹھائی، آپ نے کہا یہ لو فاطمہ کو تیار کرو، فاطمہ کی تیاری کرو۔ تو وہ کس سے کہا تھا؟ خاتون صحابیہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ کے جہیز کا سامان لینے، جو اصل میں جہیز کا سامان نہیں تھا بلکہ رخصتی کے موقع پر مہر معجل سے خریدی جانے والی چیزیں تھیں، کس کے سپرد کی تھی؟ یہ چھوٹی چھوٹی جزئیات آپ کے ذہن میں ابھریں گی، آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور کچھ عرصے میں آپ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتے پھریں گے کہ الحمدللہ سیرت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے۔ مولویوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟
جو بندہ عاجز کی نگاہ سے پوشیدہ ہو، الحمدللہ، لیکن حقیقتاً ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ ایک جہت متعین کر لیں، اس میں مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیاقت زیادہ عطا فرمائی ہے تو ایک وقت میں 2 موضوعات لے لیں۔ ایک آپ سیرت کا مطالعہ شروع کر لیں، اس کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ شروع کر لیں۔ جب تاریخ کا مطالعہ شروع کریں تو کسی بھی چیز کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے آپ کو علم ہونا چاہیے پاکستان میں وہ کون سی شخصیات ہیں جو سیرت کے موضوع پر سند کا درجہ رکھتی ہیں، تاریخ کے موضوع پر سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مفسر قرآن اس وقت کسے کہا جاتا ہے کوئی مولانا منظور نعمانی سے بڑا مفسر قرآن ہے اس وقت کوئی؟ آپ نے سنا ہے مولانا منظور نعمانی کا نام؟ کتنے سال ہو گئے ان کو قرآن پڑھاتے ہوئے؟ نہیں 50 سے بھی زیادہ، 50 سال سے زیادہ ہو گئے حضرت کو قرآن پڑھاتے ہوئے، پورا قرآن ہر سال کئی مرتبہ، اور مقامات قرآن ازبر ہیں ان کو۔ ممکن ہے کہ ہمارے پٹھان علاقوں میں اور بڑے بڑے مفسرین ہوں جن کا نام ہم تک نہ پہنچا ہو، کیونکہ جب اردو زبان نہیں آتی، علاقائی زبان میں آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کا نام اتنا نمایاں نہیں ہوتا۔ تو 10 بڑے بڑے علماء مفسرین کون سے ہیں جن کی تفسیر پر نظر ہے، جن کی حدیث پر نظر ہے، جن کی اصول فقہ پر نظر ہے، جن کی سیرت نبوی پر نظر ہے، جو مشاجرات صحابہ میں سب سے اوتھنٹک ہیں؟ پاکستان کے بڑے مناظرین کون ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں دھیرے دھیرے آگے لے کر چلیں گے۔ تو قرآن کریم کا درس دینا، اردو تفاسیر کا مطالعہ ہمارے ہاں عموماً شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ آپ عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ ذرا مشکل سا ہو گیا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ طالب علم ہیں، اگر آپ 3 مہینے یہ شروع کر لیں، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ یقین کریں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ عربی بول سکیں یا نہ بول سکیں، لیکن بہرحال آپ عربی پڑھ سکیں گے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیجئے، اس کا شان نزول آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ درس قرآن میں یہ بنیادی ترین بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں جتنے مفردات ہیں، ہر مفرد کا الگ معنی آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ناانصافی ہے کہ آپ قرآن کریم کا درس دے رہے ہوں، جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں جتنے مفردات ہیں ان میں سے ہر ایک کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو، اور جو معنی معلوم ہونا چاہیے لغوی تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس موقع پر اس سے کیا مراد ہے، اصطلاح تفسیر میں یہاں کیا معنی لیا جا رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ درس قرآن کریم کی مسند وہ مسند ہے، 2 باتیں یاد رکھیے، زندگی میں کبھی بھی ذاتی بات اور ذاتی رنجش کو ممبر تک نہ لائیں۔ ایک نمازی نے آپ کو تنگ کیا اور اس نے آپ کو کہا تمہاری کیا اوقات ہے، تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اور بعض نمازی ایسے ہیں کہ اپنے امام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں تم نیچے بیٹھے ہو، میں اوپر بیٹھا ہوں، تم جاہل ہو، میں عالم ہوں، تم مقتدی ہو، میں امام ہوں، تم جہنم میں جاؤ گے، میں جنت میں جاؤں گا، یہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے، یہ میری اوقات ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رہنے دیں، اس نے اگر ایسا کچھ کہہ دیا اس کو معاف کر دیں۔ زندگی میں بھول کر بھی کبھی جو آپ کی بات ہے، ذاتی رنجش ہے، اسے کبھی بھی ممبر پر نہ لائیں۔ جب آپ کی تجرباتی زندگی میں 5 6 7 سال گزر جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم بات تھی، اس نے آپ کو 1000 قسم کی مشکلات سے بچا لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر آج آپ کو یہ قمیص چاہیے تو یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، آج تو آپ کو یہ قمیص نہیں ملے گی، کسی صورت نہیں ملے گی، آج تو نہیں ملے گی۔ اگر یہ آپ کو آج چاہیے تو آج نہیں ملے گی، اور کل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قمیص اتنی ضروری
ہے بھی نہیں، کیونکہ ایک اور شاندار سوٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے، کل آپ سمجھتے ہیں اتنی بھی ضروری نہیں ہے، اور پرسوں آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تو بدل جانے والی ترجیحات کے لیے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی شخصیت کو گرائیں مت۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ طالب علم ہیں، اگر آپ نے کسی کا جوتا پہن لیا تو کیا ہوا، اگر آپ نے گالی دے دی تو کیا ہوا، اگر آپ نے پھڈا کر دیا تو کیا ہوا؟ نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کی ایک نئی تفسیر آج مجھ سے سن لو، دھیان سے سن لو۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی کوئی حرکت وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ریکارڈ میں سیف ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی جو نئی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں وہ سن لیں۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی اذیت جو آپ نے کسی کو دی، وہ آپ کے پاؤں کا پتھر ہے، آپ کو اڑنے نہیں دے گا۔ وہ آنسو جو آپ کی وجہ سے نکلا، وہ بد دعا جو کسی ساتھی نے آپ کو دی، وہ تکلیف جو کسی کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کسی کو پہنچی، تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں لے کے، ان کی آہیں لے کے، ان کا پیسہ کھا کے، ان کو گھیڑے دے کے، ان کو مشقت میں ڈال کے، اور زمانہ طالب علمی میں اپنا بستر پنکھے کے نیچے لگا کے، سب سے بہترین کھا کے، بوٹیاں بھمبوڑ کے، اساتذہ کو غلط شکایتیں لگا کے، چمچگیریاں کر کے، خوش آمدید کر کے، اگلی نشستیں پا کے، محتمم کی نظروں میں مقام پا کر، اب آپ کو لگتا ہے کہ باہر نکل کر کی دنیا میں اسی طرح مقام آپ کے منتظر ہوں گے۔ نہیں، یہاں لوگوں کی بد دعائیں آپ کے پاؤں باندھ لیں گی، وہ نہ آپ کو تیرنے دیں گی، نہ اڑنے دیں گی، نہ چلنے دیں گی، پھنس جاؤ گے آپ۔ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اگر آپ کو کوئی مرتبہ چاہیے تو بھول کر بھی کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو تانا مت دینا، کسی کا برا نام مت رکھنا، کسی کے پیسے مت کھانا، کسی کی بوٹی مت کھانا، کسی کے بستر پہ پاؤں مت صاف کرنا، خود جوتی اتارتے ہوئے دوسروں کی جوتی کو پاؤں مار کے ادھر مت پھینکنا۔ یہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں یہ کل بتا رہے ہوں گے، یہ آج بڑا خطیب بنا پھرتا ہے نا، یہ کل یہ کرتا تھا مدرسے میں۔ یہ والے سارے میڈیا ہاؤسز آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو زندگی میں ظلم نہ کمانا، مدرسے میں علم کمانے آئے ہو تو علم کمانا اور عالم بننا، ظلم نہ کمانا، ظالم نہ بننا، ورنہ باہر کی دنیا میں نکل کر فلمیں دکھانی پڑیں گی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ کو پتہ ہو، اس کے مفردات کے معانی آپ کو معلوم ہو، لغوی معنی بھی آپ کو پتہ ہو، اور اس کا اصطلاحی معنی بھی آپ کو پتہ ہو۔ تیسری اور اہم بات درس قرآن میں آیت کا انتخاب کرتے ہوئے یا بات کا آغاز کرتے ہوئے، اور یہ بات فن خطابت میں بھی ہے، تقریر میں بھی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آپ کو ابتدائیہ نہیں معلوم، چل جائے گا۔ بیانیہ نہیں معلوم، وہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، چل جائے گا۔ اختتامیہ نہیں معلوم، چل جائے گا۔ آپ کے ذہن میں ابھی تک آیت نہیں ہے، چل جائے گا۔ شعر نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں اسٹیج پر کیوں جا رہا ہوں۔ میں چندہ کرنے جا رہا ہوں، میں جنازے پہ کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں شادی پہ بیان کرنے جا رہا ہوں، میں حفظ کی دستار بندی میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں فن خطابت میں لوگوں کو لیکچر دینے جا رہا ہوں، میں اپنے کسی ساتھی کی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ ہمارا ایک ساتھی تھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں، 1996 میں، محمد علی اس کا نام تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ یار کل تو میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار مجھے تبلیغی جماعت والوں نے بیان کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تجھے تو پھر بیان آیا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا دور دور کیوں نہیں آیا؟ 1 گھنٹہ بیان کیا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا یار میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا میں ختم کیسے کروں۔ کہہ رہا میں بیان کرتا جا رہا ہوں، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں ختم کیسے کروں۔ کہہ رہا پھر میں نے جب میری شکل دیکھ کے امیر صاحب سمجھ گئے کہ اس کے سائیکل کے بریک فیل ہو گئے، تو انہوں نے مہربانی کی، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی سب ساتھی ارادہ کریں بھائی ماشاءاللہ سب ساتھی اللہ۔ کہہ رہا امیر صاحب نے میری جان چھڑائی۔ اور ایسا واقعی ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کرنے کیا ہیں، کہنے کیا ہیں، تو پھر نہ آپ کا ابتدائیہ سیٹ ہوتا ہے نہ آپ کا اختتامیہ سیٹ ہوتا ہے۔ درس قرآن، آپ خود عالم ہیں،
آپ گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں. آپ جو درس قرآن دینے بیٹھے ہیں تو آپ قرآن کریم کا پیغام دینے بیٹھے ہیں، اور قرآن اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا ہے، آپ نے اپنا اتارا ہوا ہے، اس نے اپنا اتارا ہوا ہے، اس نے اپنا اتارا ہوا ہے. ہماری اپنی جماعت ہے تو اس کا میں نام لیتا ہوں، کسی اور کا نام لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. سپاہ صحابہ نے اپنا قرآن اتارا ہوا ہے. اللہ نے قرآن اتارا ہے نا، اور ہر آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. آپ وہ پیغام امت تک پہنچا دیں، جو اس آیت کا پیغام ہے وہ امت تک پہنچا دیں. یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے وہ بغیر شان نزول کے نہیں ہو سکتا، وہ بغیر مفردات کے معانی کے نہیں ہو سکتا. یہاں کیا مراد ہے الصلاۃ سے، الزکاۃ سے، جہاد سے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہ جو زندہ پیغام ہے قرآن کریم جزیروں کی، کہانیوں کی، افسانوں کی تو کتاب نہیں ہے. آپ سیرت نبوی کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیج پر ہمیں سیرت سنائی اور سکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے، بالکل دو زانو بیٹھے ہوں گے، بڑا سا ایک تخت لگا ہوگا، آپ اس پر جل و فغن ہوں گے، لوگ یوں چل کے آتے ہوں گے اور الٹے قدموں واپس جاتے ہوں گے. لیکن جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو زمین سے اٹھا کر کھجور بھی کھائی ہے، یہاں سامنے لوگوں نے مسجد میں پیشاب کیے ہیں، یہاں پر لوگوں نے گریبان پکڑ کے کہا ہے میرا قرضہ کب واپس کرے گا، یہاں پر لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں، یہاں لوگوں نے مٹی اٹھا کے منہ پہ ماری ہے، یہاں لوگوں نے کہا تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. یہاں پر وہ دن آئے ہیں کہ وہ محمد عربی جو مالک ہے ہر چیز کے ہمارے نزدیک، آپ طائف سے واپس آئے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. آپ نے پیغام بھجوایا حضرت زید کے ذریعے کہ فلاں کو جا کے کہو مجھے پناہ دے دے. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، واپس آ گئے. آپ نے پھر دوسرے کو پیغام بھجوایا کہ پناہ دے دو، اس نے پناہ نہیں دی. پھر آپ نے تیسرے کو پیغام بھجوایا، ابو البختری بھانجوں اور بھتیجوں کو ساتھ لے کے اور ہتھیار لگا کے آیا، اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. یہ عملی زندگی، یہ پریکٹیکل لائف ود دا ہرڈلز اینڈ آبسٹیکلز، ایک ایسی زندگی جس کو زندگی کہتے ہیں وہ والی زندگی گزار کر گئے ہیں. یہ آپ کو پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے. تو قرآن کریم کا وہ اصل پیغام جو قرآن کریم کی سطور میں پوشیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور وہ معارف القرآن میں ایک تو اردو میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. ہمارے یہاں سب ترجمہ حضرت شیخ الہند کا لاتے برکت کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے تشریح، تفسیر کے ساتھ ترجمہ یا با محاورہ. وہ کس کا ہے؟ وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ہے. اس کے بعد معارف و مسائل ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے اپنے ہیں. تو کم از کم ایک وقت میں 3 تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر آپ درس قرآن دے رہے ہیں تو ایک وقت میں کم از کم 3 تفاسیر کا مطالعہ کر لیں اردو کی. اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو درس قرآن دینے کا وقت دے تو جو شخص بھی صرف فجر سے پہلے درس قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اس کو بہت ثواب ملتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. یاد رکھنا مولانا، یہ بڑی نکتے کی بات ہے. جو صرف فجر سے پہلے مطالعہ کرتا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا. انصاف وہ کرے گا جو رات کو مطالعہ کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے یہ باقی رہ گیا، یہ فجر سے پہلے کر لوں گا، وہ انصاف کر سکتا ہے. جو صرف فجر سے پہلے اٹھ کے مطالعہ کرے گا، ایک سے زیادہ تفسیر کا تو وہ مطالعہ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک کا بھی کر لے تو بڑی بات ہے، تو وہ انصاف نہیں کر پائے گا. اور تقریباً یہی تمام باتیں درس حدیث سے متعلق ہیں. درس قرآن کیسے دیں، حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ دامت برکاتہم کی پوری وہ مسودہ، پتہ نہیں شاید چھپ بھی گیا ہو، میں نے جب دیکھا تھا تو وہ مسودہ تھا، وہ پورا چھپ کر آ گیا ہے. اور اس میں کوئی ایک گوشہ بھی استاد جی نے ایسا نہیں چھوڑا جس کا احاطہ نہ کر لیا ہو. درس قرآن کیسے دیں، وہ پورا اس موضوع پر کافی ضخیم کتاب ہے استاد جی کی. تو اس کا مطالعہ کریں گے یا وہ اسباق میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. میرے مسوڑے کٹے ہوئے ہیں، زبان بری طرح کٹی ہوئی ہے، جسم اس وقت درد سے ٹوٹ رہا ہے اور تقریباً بخار والی کیفیت ہے. تو میں جس انداز میں
حضرت جب میرا تعارف کرا رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، حضرت نے بہت سارے تعارف کرائے، تو وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، تو ایک چیز اس نے نیت توڑی، اس نے کہا اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ میں حاجی ہوں، حاجی، اس کو یہ بھی تو بتاؤ۔ تو حضرت جب میرا تعارف کرا رہے تھے تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا میں حضرت سے کہوں کہ حضرت وہ بھی تو بتائیں نا، وہ جو میں نے جامع مسجد اخنواز شہید میں 10 سال فن خطابت کے کورسز کرائے ہوئے ہیں۔ تو میری ساری زندگی طلبہ کے درمیان گزری ہے، پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، اور ایک بڑی عمر تک الحمدللہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ تو مولانا زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ طالب علم نہیں ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور دامت برکاتہم جب بھی کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور کرسی پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ بیٹھتے ہیں اور کاپی اور پین لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو ہمیشہ سے طالب علم ہیں۔ حالانکہ وہ علم کا سمندر ہے، وہ شخص علم کا، تقوی کا، تجربے کا، لیکن کیا بات ہے زندگی کے ہر موقع پر ہمیشہ طالب علم رہنا۔ میں کئی ہفتوں سے نہیں آ پا رہا تھا، آج بھی میرا ارادہ تھا کہ میں عذر کروں گا، لیکن جتنے بہانے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، اس لیے آخر کار مجھے آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ خواب جو آپ آنکھوں میں سجا کر یہاں پہنچے ہیں، وہ خواہشات، وہ نیک خواہشات جو آپ کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وقت کا امام بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مینارہ نور بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ ہماری امید ہیں۔ ہمارا جوان اغوا ہو گیا، ہمارا جوان لڑکیوں کے چکر میں، شہوت کے چکر میں، موبائل کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، منصب کے چکر میں، عہدے کے چکر میں، تنظیم کے چکر میں، تنظیم سازی کے چکر میں ہمارے نوجوان اغوا ہو گئے۔ ہمارا جوان باقی نہیں بچا۔ امت کا قبلہ اول یہودیوں کے پاس، امت کی ساری گدیاں، ساری سیٹیں بدکرداروں اور چوروں کے پاس، اور امت کے سارے اسٹیج ان لوگوں کے پاس جو امت سے مخلص نہیں ہے۔ آپ لوگ امت کی امید ہیں۔ اگر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، اگر آپ نے نیت کو خالص کیا، اگر آپ تنہائی میں روئے، اگر آپ نے رات کو کسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، تو آپ مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے راستے کے مہاجر ہیں، آپ مجاہد ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ مستقبل کے عالم دین ہیں۔ اگر آپ نے تنہائی میں یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں صرف آپ کی رضا کی خاطر علم حاصل کروں گا، اور صرف آپ کی رضا کے لیے دنیا میں نکلوں گا، اور اس علم کو ہر کونے تک پہنچاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کند ذہن ہو، آپ کی زبان نہ چلتی ہو، ساتھی آپ کو تانا دیتے ہو، اللہ کام لینے پر آئے گا تو حق نواز جھنگوی بنا دے گا، اورنگزیب فاروقی بنا دے گا، اور اللہ جس سے کام نہ لینا چاہے وہ زمانے کا کتنا ہی بڑا فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے اور آپ کے، ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔